شب برات کے فضائل و برکات۔ شب برات کے فضائل و برکات قرآن مقدس سے ثابت ہیں۔ محدثین اور مفسرین کی بھی رائے یہی ہے۔ جس کے فضائل و برکات کا انکار گویا دن کے اجالے میں سورج کے وجود سے انحراف ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ ترجمہ: قسم اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام ہمارے پاس کے حکم سے، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں تمہارے رب کی طرف سے رحمت، بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، قتادہ اور دیگر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وہ رات لیلۃ القدر ہے، جیسا کہ سورۃ القدر سے واضح ہے، لیکن حضرت اکرمہ اور ایک بڑی جماعت کا خیال ہے کہ یہاں لیلۃ مبارکۃ سے شعبان کی نصف شب یعنی 15ویں کی رات مراد ہے۔ یہ قرآن مبارک ذکر ہے۔ اللہ عز و جل نے شعبان کی نصف شب یعنی 15ویں شب کو مبارک شب قرار دیا ہی ہے، مگر اس رات کے علاوہ بھی اپنے بندوں کے لیے بہت سی چیزوں کو مبارک فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کو مبارک فرمایا ہے، اور کیوں نہیں کلام الہی جو ہے یہ قرآن مجید ہی ہے کہ بندہ براہ راست اپنے رب سے ہم کلامی کا شرف پاتا ہے۔ تلاوت قرآن سے دلوں کو اطمینان میسر آتا ہے۔ بڑے بڑے جابر اور ظالم کو بھی اس کی شرینی اور حلاوت سے جبر اور ظلم چھوڑنے پر مجبور ہوتا دیکھا گیا ہے۔ وہ بڑا ہی بد نصیب اور گستاخ دل ہوگا جو اس کی شرینی کلام سے بھی فائدہ نہ اٹھا سکا، راہ راست پر اپنے آپ کو گامزن نہ کر سکا، دل محبت رسول میں مستغرق نہ ہو سکا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ھذا ذکر مبارک انزلناہ، یہ قرآن مبارک ذکر ہے جسے ہم نے نازل کیا۔ یہ قرآن ہی کی برکت ہے کہ اس کے پڑھنے والا جہنم سے محفوظ رہتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ جس نے قرآن شریف دیکھ کر پڑھا، اللہ عز و جل اس کے ماں باپ سے عذاب ہلکا کر دیتا ہے، خواہ اس کے ماں باپ کا کافر ہی کیوں نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ کتب حدیث میں کئی تالیے قرآن اور حافظ قرآن کی بے شمار فضیلتیں وارد ہیں۔ اسی طرح اللہ عز و جل نے شب برات کو مبارک فرمایا ہے، چونکہ یہ رات اہل زمین کے لیے اپنے دامن میں رحمت، برکت، خیر اور گناہوں سے معافی کا پروانہ لے کر آتی ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو رات کو جاگا کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت سے اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا تاکہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا تاکہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ تاکہ میں اس کو اس سے نجات دوں۔ یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے۔ اس حدیث کے ضمن میں حضرات علماء کرام لکھتے ہیں کہ اور راتوں کے آخری حصوں میں یہ کرم نوازی ہوتی ہے، مگر اس رات شروع سے ہی مبارک ہیں وہ لوگ جو اس رات عبادتیں کر لیں، اور بد نصیب ہیں وہ جو یہ رات آتش بازیوں اور سینماؤں میں گزار دیں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 15ویں شب کی رات ہو تو رات میں قیام کرو، دن میں روزہ رکھو۔ اس حدیث شریف کی تشریح یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ساری رات ہی جاگ کر عبادت کرے، اور اگر نہ ہو سکے تو اول رات سوئے، آخر رات میں تہجد پڑھے اور زیارت قبور کرے، اور 3 دن روزے رکھے، 13ویں، 14ویں اور 15ویں کے ایک نفلی روزہ رکھنا بہتر نہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ شعبان کی 15ویں رات شب بیداری کرے، اللہ عز و جل کے حضور سر بسجود رہیں، فرائض اور واجبات سے فارغ ہو کر نوافل کثرت سے پڑھیں، اپنے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجیں، استغفار کریں، اپنے اور اپنے والدین اور تمام عالم اسلام کی فلاح و بہبود کی دعا کریں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہیں پایا تو میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا کہ آسمان کی طرف حضور نے سر اٹھایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جس قدر بال ہیں اتنے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ شب برات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 15ویں شب میں تمام مخلوق کی طرف تجلی فرماتا ہے اور ساری مخلوق کے سوائے مشرک اور بغض رکھنے والے کے سب کی مغفرت فرماتا ہے۔ شیخ ابو نصر نے اپنے والد سے بالاسناد بیان کیا کہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نصف شعبان کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری چادر کے اندر سے خاموشی کے ساتھ باہر نکل گئے۔ خدا کی قسم میری یہ چادر نہ حریر کی تھی، نہ قز کی، نہ کتان کی اور نہ خز کی۔ مروہ نے عرض کیا پھر کس کپڑے کی تھی؟ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کا تانا بالوں کا تھا اور بانا اونٹ کے بالوں کا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح حضور کے نکل جانے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکل جانے سے مجھے یہ گمان ہوا کہ حضور والا کسی اور بیوی کے پاس تشریف لے گئے۔ میں نے اٹھ کر آپ کو حجرے میں تلاش کیا تو میرے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سے چھو گئے۔ آپ اس وقت سجدے میں تھے۔ میں نے دعا کے الفاظ یاد کر لیے تھے۔ آپ سجدے میں فرما رہے تھے، سجد لک سوادی و جنانی و آمن بک فؤادی ابوئی لک بالنعم وأعترف لك بالذنب ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أعوذ بعفوك من عقوبتك وأعوذ برحمتك من نقمتك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ ترجمہ: یا اللہ میرا جسم اور میرا دل تجھے سجدہ کرتا ہے، میرا دل تجھ پر ایمان لایا اور میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، تو مجھے بخش دے، تیرے سوا کوئی گناہوں کا بخشنے والا نہیں۔ میں تیرے عذاب سے بچنے کے لیے تیری پناہ میں آتا ہوں، تیرے غضب سے بچنے کے لیے تیری رضا کا طالب ہوں، تیرے عذاب سے امن میں رہنے کے لیے تجھ ہی سے درخواست کرتا ہوں۔ تیری حمد و ثنا کوئی بیان نہیں کر سکتا، تو نے آپ اپنی ثنا کی ہے، تو ہی آپ اپنی ثنا کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔